سامعین محترم، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی مدرسہ بھی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے، تو لہٰذا مناسبت کے ایام بھی جو تقاضا کر رہے ہیں، امام صادق اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین۔ فرماتے ہیں اے نور ولایت آل محمد رکھنے والو، اے ہمارے حبدارو، اے ہمارے شیعو، سن لو ہماری زبان عصمت سے، اگر قائم آل محمد کے زمانہ غیبت میں علماء حق نہ ہوتے، لوگ دین سے مرتد اور کافر ہو گئے ہوتے۔ دین کی سلامتی کس میں ہے؟ علماء کے وجود سے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں یا نبیوں کے اوصیاء آئے ہیں، ایک نظام ہدایت کے تحت آئے ہیں۔ امام کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا۔ امام ہوتا ہے ہادی۔ اب ہمارے وقت کے امام کیا ہیں؟ ہادی ہیں۔ حجت خدا ہادی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب وہ ہادی ہیں، سلسلہ ہدایت انہی کے وجود سے ہے، اب وہ ہیں پردہ غیبت میں۔ امام کا جو منصب ہے وہ ہے دین خدا کو پہنچانا۔ اب اس زمانہ غیبت میں امام کے وجود کا فیض تو جاری ہے، لیکن کیا لوگ امام سے ویسے ڈائریکٹ احکام، مسائل اور دین لے رہے ہیں؟ کیا لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ یقیناً امام سے ڈائریکٹ احکام اور مسائل نہیں لے رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات پر۔ اب یہاں پر اس بات کی وضاحت دے دوں، جب امام سے کوئی حکم شرعی ڈائریکٹ نہیں لے رہا، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دور میں، دور غیبت میں، جو نظام مرجعیت ہے، جو فقہا کا سلسلہ ہے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس نظام مرجعیت، فقہا اور علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تقلید صحیح نہیں ہے، یہ نظام مرجعیت صحیح نہیں ہے، یہ فقہا کا یہ سلسلہ درست نہیں ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تو یہ سمجھتا ہے یہ درست نہیں ہے تو پھر بتا، جو زمانہ غیبت میں امام کی ذمہ داری تھی ہدایت کا پیغام عام کرنا، امام تو حکم خدا سے پردہ غیبت میں موجود ہیں، امام کے وجود کا فیض اور برکت بھی جاری ہے، لیکن اگر امام کی اس دور غیبت میں فقہا امانت سے دین خدا کو نہیں پہنچا رہے، مذہب آل محمد کی صحیح خدمت اگر نہیں کر رہے، تو پھر حجت خدا کے اوپر یہ فرض بنتا ہے وہ لوگوں کو آگاہ کریں، اے لوگو ان سے بچ کے رہو، یہ گمراہ ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام وقت کا خاموش رہنا، بلکہ فقہا سے وقتاً فوقتاً ملاقات کر کے ان کے حق میں دعائے نصرت کر کے ان کی تائید کرنا، یہ بتاتا ہے کہ حجت خدا ان فقہا کی اس خدمت دین پہ راضی ہیں۔ اور یہ فقہا جو آج بیٹھے ہیں، یہ دین اور مذہب کی جو مدد اور نصرت کر رہے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین، اگر علماء حق نہ ہوں لوگ مرتد ہو جائیں۔ ایک میں مثال سے اس حدیث کی وضاحت دوں۔
دیکھیں معاشرے میں انسان کو ہر قسم کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر اس نے لباس سلوانا ہے تو لباس کے لیے اسے درزی کے پاس جانا ہے. اگر اس نے جوتے کو سلوانا ہے تو اسے موچی کے پاس جانا ہوگا. اگر وہ بدن میں بیمار ہوا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اگر اس نے کپڑے جو ہے اگر استری کروانے ہیں یا دھلوانے ہیں تو دھوبی کے پاس یا ڈرائی کلینر کے پاس لے جائے گا. وہاں سے آپ کے پاس ایک بندہ آیا, آ کر کہتا ہے جناب حاجی صاحب میں بڑا مریض ہوں, مجھے کئی دنوں سے بخار ہے, میں بتائیں کہاں سے دوائی لینے جاؤں. آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ جائیں اس چوک میں جو کسائی بیٹھا ہے قصاب, اس سے آپ دوائی کا نسخہ معلوم کر لیں. اور وہ جو ہے اس کے مطابق قصائی کی دکان پہ پہنچ جاتا ہے. وہ بھی ہنسے گا, لگتا ہے بخار تیرے دماغ پہ چڑھ گیا, میرا کام گوشت کاٹنا ہے, میرا کام بدن کا علاج کرنا نہیں ہے. کہا کہ مجھے فلاں نے کہا تجھے اللہ نے عقل نہیں دی, تجھے فلاں نے کہا ہے, تو فلاں کے کہنے پہ میرے پاس آ گئے, اللہ نے عقل دی ہے, میرا یہ کام ہے ہی نہیں. آپ نے سوٹ سلوانا ہے, آپ کو کوئی مشورہ دے آپ موچی کے پاس چلے جائیں. اگر آپ عقل رکھتے ہیں تو آپ بول کے کہیں گے میں نے سوٹ سلوانا ہے, کوئی سوٹ برباد نہیں کرنا. ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ نے آٹا لینا ہو تو آپ چکی والے کے پاس جانے کی بجائے آپ سبزی فروش کی دکان پہ چلے جائیں. دنیا بھی آپ پہ ہنسے گی, آپ کی عقل بھی آپ پہ ہنسے گی کہ آپ معاشرے میں جو کام ہے اس کام کے ماہر اور اسپیشلسٹ کو چھوڑ کے آپ غیر کے پاس جا رہے ہیں. اور میرا دوست, جو ہماری عقل ہماری ہدایت کرتی ہے کہ آپ دنیا کے جتنے کام ہیں اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جا کے ان کو انجام دو, یہی عقل کہتی ہے جب تجھے دین آل محمد کا مسئلہ پیش آئے تو پھر اپنی مرضی سے دین پر عمل نہ کر, یا ان جہلاء کے راستے پہ نہ چل جنہیں خود دین کی ضرورت ہے. تو دین لینا ہے تو جو دین آل محمد کے اسپیشلسٹ فقہاء علماء ہیں ان کے دروازے پہ جا, وہاں سے تجھے دین ملے گا. اور سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں او میرا کلمہ گو, او میرے نام کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان, سن لے مجھ رسول کی زبان سے, جو شخص ایک مسئلہ شرعی معلوم کرنے کے لیے جب عالم کے دروازے پہ جاتا ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اور میرے فرشتوں یہ عالم کے دروازے پہ مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے, اس کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر ہر بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دو. یہ علماء کی عظمت ہے, یہ علماء کی شان ہے. اور میرا دوست تجھے دین لینا ہے علماء کے دروازے پہ آ, اہل علم کی محفلوں میں بیٹھ, اپنی نسلوں اپنے جوانوں کو علماء کی محفل میں لے جا. اگر چاہتا ہے تیرے دین کی, تیری نسلوں کے دین کی سلامتی ہو. ایک عام مثال, کیا آپ لوگ پسند کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اسکول کی ٹیوشن اس بندے کے پاس بٹھائیں جو خود جاہل ہو؟ اس کے بعد بٹھانا پسند کریں گے؟ اور میرا دوست تو نے دین عالم محمد کو اتنا یتیم سمجھ رکھا ہے. دنیا کی تعلیم کے لیے تیرا معیار یہ ہے کہ میں جس کے پاس ٹیوشن بٹھاؤں وہ پڑھا لکھا ہو, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو, اور دین آل محمد کے لیے تو اپنی نسلوں اور جوانوں کو جہلاء کے سامنے بٹھا دے.
جن کو خود دین آل محمد سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کے خود چہرے پہ دین نہیں ہے، سنت نبی اور امام نہیں ہے، وہ میری اور تیری نسل کو دین آل محمد کیا دے گی؟ جو ممبر پہ کھلے عام کھڑے ہو کر گانے کی طرز پہ قصیدے پڑھیں، بتا جو مذہب کے وقار کو کھلے عام ممبر پہ باقی نہیں رکھ سکتے، وہ تیری اور میری نسلوں کو کیا دین دیں گے؟ اہل علم کی صحبت میں اپنی نسلوں کو بٹھا، علماء کی محفلوں میں اپنی نسلوں کو بٹھا، تاکہ تیری نسلوں میں علم رہے، تیری نسلوں میں معرفت رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اس پنکھے کو ادھر کر، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات پر۔ اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ میری طرف ہے، تو لہذا غیبت امام میں اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہم مولا علی کے موالی ہیں، ہم مولا علی کے حبدار ہیں، اور میرا دوست ولایت کے معنی کو سمجھ۔ ولایت علی کس بات کا نام ہے؟ ولایت علی نام ہے تیری اور میری زندگی میں مولا علی کا حکم جاری ہو۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، فرزند رسول، آپ اپنی محفلوں میں یہ سلمان فارسی کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ سلمان فارسی کا امام نے دیکھا کہ اس کا انداز صحیح نہیں ہے، یہ حضرت سلمان کے حق میں جسارت کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس کو سلمان فارسی نہ کہے، وہ محمد کا حقیقی غلام ہے، اسے سلمان محمدی کہے۔ وہ رسول اللہ کا غلام ہے، وہ سلمان محمدی کے۔ اور پھر فرمایا، سن، میری محفلوں میں سلمان کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ جہاں میں اپنی محفل میں ذکر خدا کرتا ہوں، ذکر علی کرتا ہوں، ذکر نبی کرتا ہوں، وہاں اپنی محفلوں میں سلمان کا ذکر کرتے ہوئے فخر کرتا ہوں۔ اس لیے سلمان میں 3 خصوصیات ایسی ہیں جو مجھ حجت خدا کو پسند ہے۔ مولا وہ کون سی 3 خصوصیات ہیں؟ آج زمانے غیبت میں ہم امام کی غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور میرا دوست امام کی زبانی یہ 3 خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لے، وقت کا امام اپنی محفلوں میں تیرا ذکر کرے گا۔ مولا وہ 3 خصوصیات کون سی ہیں جو آپ کو پسند ہیں؟ امام فرماتے ہیں، السلمان یحب العلماء، سلمان علماء سے محبت کرتے ہیں۔ علماء کی محفلوں میں، حالانکہ زمانہ ہے نبی کا، زمانہ ہے مولا علی کا، لیکن سلمان علماء سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ جب حضرت سلمان کسی مجبوری کے تحت نبی یا مولا علی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکتے، اصحاب نبی، اصحاب امام علی میں سے جو علماء، جو ان احادیث اور وحی رسول کو سن لیتے تھے، اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، حضرت سلمان ان لوگوں کی محفلوں میں جا کر پوچھتے تھے، بتاؤ نبی نے اپنی زبان نبوت سے آج کیا پیغام دیا ہے؟ مولا علی کے اصحاب کے پاس جا کر کہتے تھے، بتاؤ آج علی مولا نے اپنی زبان عصمت سے کیا تعلیم دی ہے؟ حضرت سلمان علماء سے محبت کرتے تھے۔ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے پاس علم آئے گا، آپ کے پاس شرافت آئے گی، آپ کے پاس تقوی آئے گا، آپ کے پاس معرفت آئے گی۔ علماء کو چھوڑ دیں گے، دیکھ لیں جن گھروں کا تعلق علماء سے نہیں ہے، دیکھ لیں ان گھروں میں کتنی نماز کی پابندی ہے، دیکھ لیں ذرا وہ گھر کتنا وہاں پردے کا خیال ہے، کتنا والدین کا احترام ہے۔
آج آتے ہیں لوگ قبلہ کیا کریں، ہماری اولاد ہمارے آگے بولتی ہے، ہمیں جواب دیتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، اور میرا دوست اب تیرے رونے کا کیا فائدہ؟ تو نے اپنی نسلوں کو، اپنے جوانوں کو علماء کے سامنے بٹھایا نہیں ہے، ان کی مجالس میں تربیت ہوئی نہیں ہے، اب وہ تیرے سامنے بولے نہ تو اور کیا کریں؟ اب وہ دین پر عمل کیسے کریں؟ اور تو نے علماء کی محفلوں میں نہیں بٹھایا۔ علماء کی محفلوں میں لے جائیں اپنی نسلوں، اپنے جوانوں کو، اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں۔ آؤ ایمان کی سلامتی، دین کی حفاظت کے بارے میں میرا چھٹا لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں ان النوم علی المزابل ان النوم علی المزابل خیر کثیر مع سلامت الدین۔ امام صادق اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں، او اے سی کے کمروں پہ سونے والا، او نرم بستروں پہ سونے والا، میں تجھے بتاتا ہوں، امام فرماتے ہیں گندگی کے ڈھیر پہ سو جا، دین کی سلامتی کے ساتھ سو جا، یہ مجھ امام کے نزدیک یہ افضل ہے کہ تو نرم اور ٹھنڈے بستروں پہ سوئے لیکن تیرے پاس دین نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی علی محمد و بارہ دیگر بآواز بلند صلوات۔ دین کی سلامتی کے ساتھ، امام فرماتے دین کی سلامتی کے ساتھ سو جا، گندگی کے ڈھیر پہ، نرم بستروں کو چھوڑ کے، ٹھنڈے کمروں کو چھوڑ کے، اگر گندگی کے ڈھیر پہ سویا ہے یہ تیرا سونا زیادہ پسند ہے بنسبت اس شخص کے جو نرم بستر پہ سوئے، ٹھنڈے کمرے میں سوئے لیکن ایمان کی بربادی ہو، عقیدے میں نصیریت ہو، عقیدے میں بربادی ہو، کامیاب وہ نہیں ہے۔ اور میرا دوست کامیابی کا معیار مال اور دولت نہیں ہے۔ اگر مال دولت جائیدادیں کامیابی کا معیار ہوتا، اور فرعون کے بڑے بڑے محلات تھے اور نمرود کے بڑے بڑے محلات تھے، علم کی خیرات لینی ہے آل محمد کے دروازے پہ آ، اور آل محمد کا علم لینا ہے تو علماء کے دروازے پہ جا۔ علماء، دین کی سلامتی۔ اللہ کے رسول اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، فرماتے ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں الفقر الموت الاکبر، فقر، محتاجی بہت بڑی موت ہے۔ کچھ اصحاب نبی سمجھنے لگے کہ شاید درہم و دینار اور پیسہ ہے، شاید جائیدادیں ہیں، شاید سواریاں ہیں۔ وارث علم رسول علی بھی بیٹھے، ان لوگوں کی ذہنوں سے الجھنوں کے حل کرنے کے لیے نبی سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ الفقر من الدینار والدرہم، یا رسول اللہ جو بڑی موت فقر کی آپ کہہ رہے ہیں، کہ آپ کی مراد درہم و دینار ہے؟ لسان وحی سے نبی بول کے فرماتے ہیں الفقر من الدین، جس کے پاس مال اور زر ہو، جائیدادیں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن جس کے پاس دین آل محمد نہ ہو وہ سب سے بڑا محتاج ہے، سب سے بڑا محتاج۔ عقیدہ توحید، صحیح ایمان کی شناخت رکھ۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے، واپس آئے، ادھر سے سامری نے بچڑا بنایا۔ یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں، روایت آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، صرف پیغام متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سونے کا بچڑا بنایا ہوا ہے، حضرت موسیٰ نے آ کے پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ سامری نے لوگوں کی عورتوں سے یہ زیورات اکٹھے کر کے سونے کا بچڑا بنایا تھا۔ اب حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ اس بچڑے کو
جو سونے لوگوں کے زیورات سے بنا تھا، اس بچڑے کو جلا کے اس کو سمندر میں ڈال دیا۔ نبی خدا چاہتے، ہو سکتے کسی کی ذہن میں آئے کہ اللہ کا رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کو زیورات دیے آپ یہ اتنا مال سارا ان کو واپس کر دیں، آپ یہ مال غرباء میں تقسیم کر دیں۔ کر سکتے تھے، غریبوں میں تقسیم کر سکتے تھے، ان لوگوں کو واپس کر سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے واپس کیوں نہ کیا؟ غریبوں میں تقسیم کیوں نہ کیا؟ دریا میں کیوں برد کر دیا؟ کیوں جلا کے راکھ کر دیا؟ حضرت موسیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں میں غرباء کو دے کے ان لوگوں کو واپس کر کے غیر خدا کی محبت دل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ یہ نہ کہیں کہ دیکھو بچڑا ہمارے لیے رحمت بن گیا، اس کی وجہ سے ہماری غربت ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ پیغام توحید دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں میں اپنی قوم کو بھوکا رکھنا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے غیر کی کسی مومن کے دل میں محبت آ جائے یہ شرک مجھ سے قبول نہیں ہے۔ وہ اپنے تیرے دین کی پہلی بنیاد توحید ہے۔ ہم شروع ہو جاتے ہیں ولایت سے، وہ پہلے توحید ہے، پھر مرتبہ نبوت ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے توحید کا اقرار کرتا ہے، اپنی معرفت توحید کی طرف بھی غور و فکر کر۔ اور مولا علی کو مانا ہے، مولا علی کا نہج البلاغہ پہلا خطبہ تو پڑھ، امام المواحدین تجھے عقیدہ توحید کیا دے رہے ہیں؟ مولا علی کو مانا ہے، مولا علی کی مان۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد۔ حدیث کو کلوز کرو۔ امام فرماتے ہیں پہلی خصوصیت سلمان کی کون سی ہے؟ علماء سے محبت کرتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں آپ کی نسلوں میں ایمان اور علم اور عمل رہے، علماء کی محفلوں میں بٹھایا کریں۔ دوسرا، امام فرماتے ہیں سلمان یحب الفقراء، غریب لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے مالدار آئے تو اس کے لیے گاڑی چھوڑ کے آپ جھک کے سلام کریں۔ غریب آ رہا ہو، نمازی آ رہا ہو، دیندار آ رہا ہو، اور کہیں کہ میرا اس سے سامنا بھی نہ ہو۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ اس پہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں، تیسری چیز سلمان کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ سلمان نے اپنی خواہشات کو علی ابن ابی طالب کی خواہشات پہ قربان کر دیا۔ یہ ہے معنی ولایت۔ معنی ولایت حضرت سلمان سمجھا رہے ہیں، او علی والو، علی کی ولایت نام ہے، اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات پہ قربان کرو، نہ کہ دین میں اپنی خواہشات کو داخل کرتے جاؤ۔ مجھے یہ بتائیں، امام ہم نے اپنی مرضی سے بنائے ہیں یا ہم نے وہ چنے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں؟ آپ کا ایمان ہو کہ نبی اور امام وہ ہوں جن کو اللہ بنائے، اور میرا دوست جب امام اللہ بنائے تو پھر جو دین بھی اللہ نے بنایا ہے اسی پہ عمل کر۔ مجھے اور تجھے دین نیا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیوں کو دین میں داخل کرتے جائیں اور کہیں میرا دل کہتا ہے میں محبت علی میں یہ کام کر لوں، اور میرا دوست تیرا اور میرا دل یہ دین نہیں ہے، دین نام ہے یا قرآن یا 14 کا فرمان۔ اگر نجات چاہتا ہے تو دین پر عمل کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات اللہم صلی اللہ بار دیگر باز بلند سرباز۔ یہ دین کتنا قیمتی، آخری جملہ میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ اب یہ دین کتنا قیمتی ہے، وقت بہت قلیل ہے ورنہ موضوع میرا
کافی مفصل تھا. دین کتنا قیمتی ہے. دیکھیں دین، یہ وہ دین ہے، بہت مختصر کر رہا ہوں. آپ کو روایات میں یہ بتایا گیا، جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں معصومین سے، کہ امام حسین کے غم میں آنسو بہانا معرفت کے ساتھ تو جنت واجب ہو جاتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کا اور میرا ایک آنسو جنت کی ضمانت ہے اگر معرفت کے ساتھ ہو. اب سوال یہ ہے، یہ جو آنسو ہم امام حسین کے غم میں بہا رہے ہیں، اس کو اللہ نے اتنا قیمتی بنایا کیوں؟ اور میرا دوست، روتا تو ہے، رونا ثواب ہے. کبھی یہ بھی فکر کر، جو میرے آنسو کو اتنی قیمت ملی ہے وہ چیز کیا ہے؟ اس آنسو کے پیچھے ہے شہادت حسین ابن علی. اس آنسو کے پیچھے ہے شہادت علی اکبر. اس آنسو کے پیچھے ہے شہادت علی اصغر. اس آنسو کے پیچھے شہادت شہداء کربلا. یعنی آنسو قیمتی جس سے جنت ملے. آنسوؤں سے زیادہ قیمتی وہ ہستیاں جو کربلا میں شہید ہوئی. اب وہ ہستیاں شہید کیوں ہوئیں؟ ذرا فکر کر. آپ کہیں گے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. یعنی اصل چیز ہے اللہ کا دین. میرا اور تیرا آنسو اتنا قیمتی، اس آنسو سے ہمیں جنت ملے. اس آنسو کے پیچھے ہیں وہ کربلا والے. ان کربلا والوں کے نظر میں جو نیک مقصد ہے وہ ہے اللہ کا دین. گویا کربلا والوں نے اللہ کے دین کے لیے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، عباس علمدار کو بھی قربان کر دیا، حسین نے خود کو بھی قربان کر دیا. کیوں؟ میرے نانے کا دین بچ جائے. اے مولا حسین، نانے کا دین بچ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا میرے نانے کا دین بچ جائے گا، میرے نانے کی امت قیامت تک اس دین پہ عمل کرے گی، دین پر عمل کرے گی. اب یہ غور تو کر میرا دوست، اور جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا میں سب کچھ قربان کیا، کیا وہ دین میرے اور تیرے گھر میں موجود ہے؟ اور صرف حسین مولا کے غم میں آنسو نہ بہا، بلکہ اس معرفت کے ساتھ آنسو بہا کہ ان آنسوؤں کے پیچھے کتنا عظیم مقصد ہے. اجرکم علی اللہ عزادارو. اس دین کی بقا کے لیے کربلا میں بڑے مصائب آئے. 3 ہستیاں حسین کے لاشے پہ آئی ہیں، اور ہر ایک کا آنا دوسرے سے بڑا مصیبت زدہ تھا. پہلی ہستی اور میرا بیمار امام زین العابدین کس حالت میں آیا؟ لنگڑی ناکا ہے، بیمار امام ہے. میرے امام کے پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا. بے کوہان اونٹ ہے. روایت کہتی ہے جب میرا چوتھا امام کی سواری اور بابا کے پامال لاشے کے قریب آئی تو میرا امام مجبور ہے، نہ اتر سکتا ہے، نہ کوئی اتارنے پہ تیار ہے. روتی آنکھوں سے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. او بابا حسین، او مجھ بیمار لال کا آخری سلام. اے زین العابدین، او بابا کے لاشے پہ نہیں اتر سکتا. اے دنیا کا دستور ہے، اور جب کوئی بیٹا باپ کے جنازے پہ آتا ہے، یا تو باپ کے قدموں کا بوسہ دیتا ہے یا باپ کی پیشانی کا بوسہ دیتا ہے. اے اجرکم علی اللہ، اے حسین کا سر تن سے جدا ہے، اور لاشا پامال ہے. اے اس پامال لاشے کو بوسہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. عزادار و روایت کہتی ہے دوسری مستور تھی علی کی بیٹی زینب، وہ بے پلان اونٹ پہ آئی. اے علی کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں.
عزاداروں روایت کہتی ہے، علماء مقاتل نقل کرتے ہیں، جب بھیا کے لاشے پہ بی بی آئی تو بی بی نے کیا کیا؟ ہے خود کو لاشے پہ گرایا، ہے بے پولان اونٹ سے۔ ہے بعض ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں، ایک مصائب خان تھا، حضرت عباس علمدار نے آ کے خواب میں زیارت کرائی، اور میرا مصائب پڑھنے والا اور میری ہر مصیبت کو پڑھتا ہے، میری ایک مصیبت کو نہیں پڑھتا۔ کہتا ہے مولا آپ کی کون سی مصیبت ہے؟ وہ آپ کی آنکھ میں تیر لگا اور میں آپ کی یہ مصیبت پڑھتا ہوں، وہ آپ کے بازو شہید ہوئے میں یہ پڑھتا ہوں۔ امام حضرت عباس فرماتے ہیں، او مصائب خان، اے دوسرے شہداء جب زین سے زمین پر آئے ہے ان کے ہاتھ سالم تھے، اور جب علی کا بیٹا عباس آیا اور میرے ہاتھ سالم نہ تھے اور میں منہ کے بل زمین پر گرا، میں عرض کروں گا آقا عباس وہ آپ مظلوم ہیں، وہ آپ کے مصائب پہ قربان، وہ کجا علی کا غیرت مند بیٹا عباس، وہ کجا علی کی پردے دار بیٹی زینب، اور جب پشت ناکا سے نیچے گری اور بی بی بھی اور منہ کے بل زمین پر گری اور بی بی کے بال کھلے ہیں اور بھائی کے قاتل یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اجرکم علی اللہ زادارو، ہے آخری مصیبت۔ اور روایت کہتی ہے یہ حسین کی یتیمہ اور بابا کے لاشے سے ودا کرنا چاہتی ہے، جب ننھی سکینہ اور بابا کے پامال لاشے سے لپٹی، کبھی سینے کے بوسے دیتی ہے، کبھی کٹے ہوئے گلے کا بوسا، یہ منظر شمر و خولی دیکھ رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے اجتماعت عدہ من العراب، وہ چند اشقیاء کے ہاتھوں میں گرز ہے، وہ آگے بڑھے، کربلا میں ہے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہ پھیرا، ہے یتیموں سے کیسے برتاؤ کیا، روایت کا جملہ، اور یہ ظالم اس وقت تک ظلم کرتے رہے اور جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔